ساری بحث ہی وہ ایشو یہ ہے کیونکہ پی ڈی ایم اس وقت موجودہ حالات ان کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم انتخابات میں گئے ہمیں مار پڑے گی، لہذا جو مرضی ہو جائے ہم نے الیکشن میں نہیں جانا. یہ ساری کی ساری سٹوری ہے. باقی یہ ساری کہانیاں ہیں کہ جی سو موٹو کا اختیار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، پرائم منسٹر انکار کر دیں گے، پی ڈی ایم کا اس کے اوپر یہ ہو گیا، فلانے ججز کے اوپر یہ اعتراض لگ گیا، فلانے کی ٹیپ آ گئی، فلانے کی نہ ٹیپ آ گئی. جمعہ 8 دن ہے، ہمیں ساری چیزیں وہ ایکسیپٹ ہوتی ہیں، سو موٹو بھی ایکسیپٹ ہوتے ہیں. ججز کے حوالے سے وہ جو ہمارے جو حق میں ہوتا ہے تو ہم ساری چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، جب ہمارے خلاف آ جاتا ہے تو اس کے بعد جناب اعلیٰ ہمارے پاس تمام طرح اعتراضات موجود ہوتے ہیں. میرے خیال میں جو سیاستدانوں کو اپنے حد تک یہ ساری رکھنی چاہیے جو بھی ہے سیاست بازی، لیکن اس میں بھی نسیم جی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ پولیٹیسائز ہوا ہے. اس کی ریفلیکشن آپ کو اعلیٰ عدلیہ کو بھی نظر آ رہی ہے، اور وہاں پہ بھی جو مختلف اعتراض میں ابھی جو بات کی، ابھی دیکھیں نا ایک بینچ جو ہے وہ حافظ قرآن کے 20 مارکس کے حوالے سے یہ فیصلہ کر رہا ہے، اس کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہی ہے، اور اس کے اندر ایک ایڈیشنل نوٹ آ جاتا ہے، ادھر چلے جاتے ہیں. تو یہ تمام اطراف میں ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سائڈ بالکل درست ہے اور یہ سائڈ بالکل غلط ہے. کیا کریں، پاکستان کی جمہوریت اسی انداز سے چل رہی ہے، تو ہمیں انہی حقیقتوں کے ساتھ بھی زندہ رہنا، اسی حقیقت کے ساتھ زندہ رہنا. اچھا جی متی، آپ سے ذرا شروع کر لیتے. کل کورٹ میں کیا متوقع ہے؟ دیکھیں، کل کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے 2 ساتھی ججوں کے ہمراہ 3 رکنی بینچ کی کارروائی دوبارہ شروع کرنی ہے. اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے ساتھ سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو لے کر آنا ہے. تو کل کی جو کارروائی ہے بہت ہی اہم ہے. کل ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اور حکومت اور حکومتی اتحاد کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ وہ اس کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے، تکنیکی اعتبار سے حکومتی اتحاد اس کارروائی کا حصہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک سیاسی جماعتوں کو فریق نہیں بنایا گیا. مگر مجھے یقین ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی تکنیکی بنیادوں پہ ہی کھیل رہے ہیں، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور ان کی طرف سے صرف سیکرٹری دفاع کو اور سیکرٹری خزانہ کو جو بلایا گیا ہے، تو اس سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک فل کورٹ کی جو ریکویسٹ ہے، جو اٹارنی جنرل فار پاکستان جو کہ ایک آئینی عہدیدار ہیں ان کی طرف سے جو کی گئی تھی، وہ ریکویسٹ انہوں نے اسی وقت سرسری انداز میں مسترد بھی کر دی ہے. اور ان کے نزدیک اب یہ مسئلہ اس بات کا نہیں ہے کہ 3 ججوں نے سننا ہے یا فل کورٹ نے سننا ہے. ان کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 9 ججوں میں سے 6 ججوں نے ان 3 ججوں کے ساتھ عملی طور پہ بیٹھنے سے انکار کیا ہے. اس کی وجہ یہ 3 ججوں کی شخصیت نہ بھی ہو تو آئین اور قانون ضرور ہے. اور پہلے 9 سے 7 ہوئے، 7 سے 5 ہوئے، 5 سے 4 ہوئے، اور اب 3 جج رہ گئے. مگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال بظاہر بضد ہیں کہ وہ اب ان 3 ججوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی اس کیس کا، اس اہم ترین کیس کا فیصلہ کریں گے. اور باوجود اس کے کہ ان 3 میں سے 2 جج ایسے ہیں کہ جو اس شروع کے بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے پولیس افسر CCPO ڈوگر کے تبادلے کا کیس سنا تھا، اور اس دوران جسٹس اعجاز الاحسن وہ جج ہیں جو اس 3 رکنی بینچ میں شامل ہیں، جنہوں نے اختیار نہ ہوتے ہوئے بھی آئینی عہدیدار چیف الیکشن کمشنر کو اپنی عدالت میں چند گھنٹوں کے نوٹس پہ طلب کیا. اور پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ان کے اپنے ہی لکھے ہوئے ایک 5 رکنی بینچ کے فیصلے کے مطابق وہ خود سو موٹو میں کسی عہدیدار کو طلب نہیں کر سکتے تھے، تو وہ انہوں نے معاملہ جو ہے ایک نوٹ کی شکل میں چیف جسٹس کو بھجوا دیا. اور جسٹس اعجاز الاحسن ہی وہ جج ہیں کہ جن پہ جب اعتراض ہوا تھا کہ یہ 9 رکنی بینچ کا حصہ نہیں ہو سکتے، تو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کو اس بینچ سے ریکیوز کرنا پڑا، دستبردار ہونا پڑا تھا. اور بدقسمتی سے اب یہی معزز جج جو ہے اس 3 رکنی بینچ میں بھی شامل ہیں. اور جسٹس منیب اختر بھی بعد میں اس بینچ کا حصہ بن گئے تھے جس بینچ نے CCPO لاہور کے تبادلے کا معاملہ ٹیک اپ کیا تھا. اور آپ کو اس بات پہ عجیب لگے گا کہ CCPO لاہور نے جس کی درخواست پہ اتنا بڑا سو موٹو ہوا اور فیصلہ ہوا، وہ بعد میں وہ درخواست ہی واپس لے لی. تو کل کا دن جو ہے یہ انتہائی اہم ہے. یہ صرف حکومت کے لیے اہم نہیں ہے، یہ خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت اور وقار کے لیے بھی بہت اہم ہے. اور نصرت صاحب، سیاست کے لیے، ریاست کے لیے، ہر ایک کے لیے بڑا اہم ہے کل دن.
دیکھو یہ بہت اہم ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو میں ابھی فوری طور پر جو آتا ہے ذہن میں کہ کوئی بھی فریق جو ہے، آپ نے جو پہلے جیسے انٹرو دیا ہے، تو نظر بظاہر وہ یعنی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اپنے موقف سے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے کارکنوں کو تو یہ بتا دیا جو آپ کے ٹکرز کے مطابق کہ جی اکتوبر سے پہلے انتخاب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ ظاہر ہے کہ کورٹ کو کمیونیکیٹ کر دی ہیں، تو وہ اٹارنی جنرل کے ذریعے یہ کہیں گے، یا کل وہ یہ کہیں گے کہ جی ہم چونکہ فل کورٹ کا مطالبہ ہے تو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے پھر فرق آ جائے گا، پھر حکومت بائیکاٹ کر رہی ہوگی، جتنا میں یعنی سیاسی اعتبار سے سمجھتا ہوں۔ لیگل مسائل کو یہ زیادہ ایکٹیو رپورٹر ہے، یہ متی زیادہ سمجھا سکتا ہے، آئی مین ٹو بی ویری آنیسٹ، کیونکہ میں تو اب عملی رپورٹنگ سے بہت عرصہ ہوا ریٹائر ہو گیا ہوں۔ اب اگر حکومت یعنی شہباز حکومت یہ کہتی ہے کہ چونکہ ہمیں اس 3 رکنی بینچ پر ٹرسٹ نہیں ہے تو ہم ان پروسیڈنگز کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ سٹنگ گورنمنٹ، ایک مرتبہ اس سے پہلے بہت تاریخی واقعہ جو ہے، عبدالولی خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک طویل بیان سپریم کورٹ کے آگے کیا جب نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی کا ریفرنس تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ نے ارادہ بنا لیا ہے کہ آپ نے میری جماعت کو، تو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ بٹ یہ ایک نئی صورتحال ہوگی کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر رہی ہوگی۔ اب نسیم خدا کے لیے تھوڑی دیر کو ذرا سوچے کہ اگر حکومت، میں دوبارہ لفظ کہہ رہا ہوں، حکومتی اتحاد نہیں، حکومت شہباز حکومت، تو اس ملک کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ اس آئین اور قانون کے مطابق شہباز شریف۔ اف ہی سیز کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر اگر سیکرٹری فائنانس اور سیکرٹری ڈیفنس یہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو کیا یہ چیف ایگزیکٹو کے بالا فاسٹ ہوگا فیصلہ؟ صحیح کہہ رہے ہیں، فرض کرو وہ دونوں چلے جائیں، they can't go نا ٹیکنیکلی، چیف ایگزیکٹو کین سے کہ ہاؤ ڈیئر یو، یس بالکل، آئی ایم چیف ایگزیکٹو، when I am saying میرے ماتحت سب، تو تم کیسے گئے؟ بالکل۔ اب وہ تو بیچارے ابھی تک تو بات عدالت تک پہنچی، اب وہ 2 سیکرٹری بھی پھنس جائیں کہ یار ہم کیا کریں، ایک طرف توہین عدالت ہے، دوسری طرف چیف ایگزیکٹو، تو دیکھیے نا یہ بہت اور گمبھیر ہوگا۔ اب آپ اپنا بتائیے، واٹ از یور ریڈ آؤٹ بفور وی گو ٹو مالک ٹو گیٹ این اوور آل پکچر؟ اچھا، بہت شکریہ نسیم پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے نا کہ جی سپریم کورٹ کے سامنے کوئی بندہ انکار کر دے گا جی ہم سپریم کورٹ کے اس بینچ کو نہیں مانتے، ان کے فیصلے کو نہیں مانتے، یہ کم از کم میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ایک فیصلہ ہوا جو اس سے پہلے سابقہ حکومت تھی نیشنل اسمبلی کے اندر، انہوں نے ایک، آپ کو پتا ہے قاسم سوری کی آ گئی وہاں پہ، انہوں نے جو ریزولوشن پاس کی، سپریم کورٹ نے کہا کہ غلط ہوا ہے اور ایک ٹائم متعین کر دیا کہ اس ٹائم تک یہ سارے کا سارا پروسیس کمپلیٹ کریں۔ کیا کسی کی ہمت ہوئی؟ کسی نے کہا کہ میں انکار کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور کے اندر پی ٹی آئی کا گورنر تھا، اس نے انکار کر دیا جی میں جو ہے حمزہ شہباز کا اوتھ نہیں لوں گا۔ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا یہاں سے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھجوایا جا کے اوتھ لیں۔ اس کے بعد جو سارے کا سارا واقعہ ہو گیا، آپ کو پتا ہے جب پرویز الہی صاحب کا الیکشن ہوا تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ جا کے صدر پاکستان سے آ کے اوتھ ٹیکنگ آپ ان کو بارے۔ یہ سوال کہ کیا کوئی یہ کہہ دے گا کہ جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو یا بینچ کو نہیں مانتے، وہ بالکل جو مرضی کہتے رہیں۔ آج تک جو ہے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ یہ جو اس سے جو ہے ہر طرح کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہے چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے، یہ بہت ہی بےہودہ ہے، یہ بالکل بائی پارٹیزن ہے، یہ وہ آگے پیچھے ایک پارٹیزن اپروچ ہے، اس کو بائی پارٹیزن ہونا چاہیے۔ لیکن روزانہ کی بنیاد کے اوپر جب بلایا جاتا ہے تو وہاں پہ پیش ہونا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے پی ٹی آئی والوں کو۔
تو دس از سم تھنگ آؤٹ آف کوشچن. اچھا خبر ایک سے میں آپ کو خبر میں تھوڑا سا یہ کریکٹ کر دوں آپ کو, آپ یہ سوال نہیں اٹھایا جا رہا, یہ تو جو اعلامیہ آئے ہم اس کی بات کر رہے ہیں, تو آپ اس پہ کامنٹ کریں. آئی مین وی آر ناٹ ریزنگ دا کوشچن کہ ول دس ہیپن اور ناٹ, یہ تو انہوں نے کہہ دیا نا, تو اس پہ آپ. نسیم ایک بات ہے کہ تھوڑی سی اس میں غلط فہمی ہو رہی ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے آگے بے بسی الگ بات ہے, بٹ بیفور دا ڈیسیشن کم, ٹھیک, کارروائی کا بائیکاٹ کرنا. اچھا, اور وی ہیو نو آرگومنٹس بیکاز وی آلریڈی نو کہ واٹس ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے, تو میں خاور کے پاس, ابھی تک کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. خاور آپ کے پاس واپس, اب آپ فرمائیے. دیکھیں یہ جو آرگومنٹ ہے نا, یہ اتنے میرے حساب سے ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں جا رہے ہیں. 2 دن پہلے آپ نے یہ کہا کہ 2 ججز کے حوالے سے پی ڈی ایم نے کہا کہ جی یہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ بائی پارٹیزن یہ پارٹیزن لگ رہے ہیں. کل کو ایک اور پولیٹیکل پارٹی جو آئندہ آنے والے چیف جسٹس ہیں یا ایک اور سیٹ آف ججز ہیں, ان کے حوالے سے کہہ دیں گے جی یہ جو ہے ہمارے حوالے سے پارٹیزن ہے, تو یہ ہمیں نہیں چاہیے. پتہ نہیں کس طرح کی مثالیں ہم سیٹ کر رہے ہیں. میرے خیال میں چیف جسٹس کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہیں اور ان کو یہ کاروائی کمپلیٹ کرنی چاہیے. اس کے اوپر آرگومنٹ ہو سکتا ہے غلط یا صحیح, یہ اس کے اوپر کیا آئین کہتا ہے, کیا قانون کہتا ہے, وہ ایک علیحدہ سی بحث ہے. لیکن یہ جو روایت ہے یا یہ جو چیز ہونے جا رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب کوئی کسی بھی ایسے پریشر میں آنا چاہیے. میں آپ یا کوئی بھی کوئی تیسرا چوتھا کوئی اس کے پاس کوئی ایسا اختیار موجود نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ چیف جسٹس پاکستان کیا کو یہ کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے. آئین موجود ہے, قانون موجود ہے, میرے خیال میں ان کو جو بھی ان کا بینچ بنا ہوا اس کے ساتھ گو ایڈ کرنا چاہیے. باقی ظاہر ہے اعتراض کیا ہے تو کل دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب کیا بات کرتے ہیں. سوال ایک ہی ہے کہ کیا وہ آئین کے اندر جو چیز متعین ہے, مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سمجھ آئی نسیم کے جو اصل مسئلہ ہے وہ تو بڑا آئین کے اندر واضح ہے. بھائی الیکشن 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں, تحلیل شدہ اسمبلیوں کے اندر آپ نے انتخابات کروانے ہیں. دیر از نو وے آؤٹ. باقی یہ سو موٹو کے اختیارات ہیں نہیں ہیں, یا لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے تھا, اس کے اوپر پارلیمان کے اندر بھی بحث ہونی چاہیے, ججز کے درمیان بھی بحث ہونا چاہیے, ججز کے درمیان اختلافات بھی ہونے چاہیے. میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اصل ایشو سے ہم ہٹ رہے ہیں. ساری